حالم باب اول گدلے پانیوں کا سنگم پارٹ 6۔ صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر آ کون رہا ہے، مگر پھر دوبارہ ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا۔ مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھیں۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروا کے آئی تھیں، بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھیں۔ مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ؟ صرف 25 منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہیں، اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئیں۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا کہ سر کی کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہے۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کی کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کی کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات عدل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلو جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ، اونچی چار دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا۔ وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تانیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سے شور مچا۔ تسنیم اور نور جو ساتھی ملازمائیں تھیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ سلام دعا بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قتلے ڈش میں سجاتی گئی۔ او خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ اوہ، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ ان کی وائف کو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ اف اف، ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش کے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر، یہ بیچاری ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پوچھتی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور اسمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی۔ پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑے لوگوں سے ملنے کا طریقہ تھا۔ اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ او گاڈ، او گاڈ، اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ۔ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کر بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں باہر وہیں جمی تھیں، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اف، بریسلیٹ کا پتہ چل گیا تالیہ، اور تم یقین نہیں کرو گی کہ کس کے پاس ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، میری اس شخص سے بات ہوئی ہے جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے۔ اس نے ایک آدمی نے کو بیچا تھا، اور وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے۔ اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم والا، بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نہ کچھ چینی تھے مگر بے حد پرکشش، وجیح چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگو کامل کے بات پر مسکرا رہا تھا۔ بھارتن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے۔ کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔
وہ 48 برس کا تھا، مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فاتح بن رامزل، اس کے گھر ہے تمہارا بریسلیٹ طاریہ؟ بے یقین سی طالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمہیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ طالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین مومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ، بریسلیٹ کا ابھی نہ سوچو۔ اس کے الفاظ نے کوئی بلبلا سا پھاڑ دیا تھا۔ طالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورا چھپ خالی تھا۔ یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بےقراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے، وہ جائے یا نہیں۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی۔ کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس سے پش ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی، چند سانسیں لیں، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے۔ دی فاتح رامزل۔ تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی۔ چہرہ خوشی سے گلابی سے تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں طالیہ کو مخاطب کیا۔ جوس تم سرو کرو گی؟ جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی۔ جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بیضوی آئینہ میں اپنا عکس دیکھا۔ سائڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے میں بندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر ہے، اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز ایسی چل رہے تھے، مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید مسحور کن اور پرفسوں بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ طالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیزر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ طالیہ کی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھٹ کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ جواباً کھنکارا۔ دیکھو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروسیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بوڑھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ کہا پڑا، مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے چہرہ سپاٹ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی۔ کپ کپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا مسکرا کے، ایک شان بے نیازی سے۔ طالیہ کھڑی رہی اور مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ طالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھیں،
لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری جو ایک بہتر معیشت کا خواب دیکھتا ہے، مگر مال قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف بھاری اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پر یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر میں بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا۔ سیاستدان! دفتن اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو عدل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کر کے پلکیں 2 بار جھپکائیں تو وہ ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملائشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پر درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہونا چاہیے۔ تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اور سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی، بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں انہیں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مال پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے، اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا چلانا آسان ہوتا ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پہ 2 قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں،
ایک وہ جو لا علم ہیں اور ایک وہ جو شرانگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں، لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کر دیں گے، اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں گے اور خود ہر شرانگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائیں لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملائیشیا کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مال قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وان فاتح؟ مسز شیلا قدرے نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ؟ جیسی میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے، مگر وہ فاتح رامزل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئیں۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن تک بال کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتح نے گہرے سانس لیے، کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تنگو شیلا؟ میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتح کو۔ جی مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فاتح کی بیوی نے بے اختیار تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عاری، ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولی، کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیح چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر۔ اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کی سر کی پشت پہ چپت لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ؟ تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر دیکھا، اٹھا کے دونوں طرف الٹا کے۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مالک قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فکرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا، پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں عیش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکھٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں رکھتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سمبلز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کے تیزی سے بڑھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ پریشان چہرے پہ ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ،
اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں. اور سمبلز، اس نے کہا خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں. وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی. چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتن کو دیکھا. میں نے دیکھا ہم 2 دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے. کیچڑ یعنی لمپور، اور 2 دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا. ہم کوالالمپور میں ملتے ہیں. کوالالمپور، KL، ہمارا شہر. وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی. آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی. شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے چہرے پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے. سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھیں گویا بلو سیفائرز ہوں. آئیز ایز بلو ایز سیفائرز، داتن نے چونک کے زیر لب دہرایا. ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے. ہما فینکس، وہ جوش سے بولی تھی. رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا. فاتح رامزل کے سر پہ ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی. داتن، طاقت اور حکومت کی. فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھانا منتری، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا. او خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ مالے پردھانا منتری. واو تالیہ واو. داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے. ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا. مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟